لیے شفا نہیں، شفا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جو وضاحت شفا، جو وضاحت علاج کرنے والا وہ ٹائم دے دے، اس کے لیے سارے پروگرام کینسل ہو جائیں۔ ارے جو شفا دینے والا ہے اس کی طرف سے بلاوا آتا ہے، ہم جاتے نہیں ہیں۔ اس کے لیے مجبوری ہے سامنے۔ حضرت صاحب سچی بات کرنا، مدرسے میں بیٹھے ہو، کبھی ہم نے کسی سے کہا کہ کوئی آ کے ہمیں کہے یار چلو ذرا بازار جانا ہے، ہم کہتے ہیں یار نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ابھی چند دن پہلے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اپنے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ علماء کرام کرم نوازی فرماتے ہیں، میرے جیسے نکمے کو دعوت دے دیتے ہیں۔ حقیقت میں میں ان کو سبق سنانے آتا ہوں، یار میری ایک بات سننا، بڑے غور سے سننا، بڑی توجہ سے سننا۔ حضرت صاحب میرے بیانات یوٹیوب پر، فیس بک پر، پوری دنیا میں الحمدللہ سنے جاتے ہیں، اور مختلف جگہ پر میرے بیانات بھی ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک شہر میں بیان کرنے گیا، مسجد کے باہر ایک فقرہ لکھا ہوا تھا، جس نے حضرت صاحب میری سوچوں کو تبدیل کر دیا۔ ایک فقرہ لکھا ہوا تھا جس نے میری سوچوں کو تبدیل کر دیا۔ وہ فقرہ کیا تھا؟ اگر اس فقرے میں سچائی نظر آئے تو پھر اس پر عمل ضرور کرنا، نہ نظر آئے تو اس کو چھوڑ دینا، نظر انداز کرنا۔ حضرت صاحب فقرہ لکھا ہوا تھا کہ اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہاسپٹل بڑھ جائیں گے، تمہاری جیلیں بڑھ جائیں گی۔ ایسا ہو رہا ہے، اسپتال میں چلے جاؤ ایک ایک بیڈ پر کتنے کتنے مریض، ہمیں کئی مریض ان کو بیڈ ہی نہیں ملتا، راستے میں ایکسپائر ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ اور وجہ بھی بدلا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ نیچے بولو یار۔ تو جہاں سے شفا ملی تھی ہم نے وہ چھوڑ دی، بیمار ہو گئے، ہسپتال بن گئے۔ اور قرآن مجید کا ایک قصہ پانا ہے نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ارے جس نے برے کاموں سے روکنا تھا، بے حیائی سے روکنا تھا، ہم پر نماز چھوڑ دی، برائیوں میں پڑ کے جیلیں بن گئی۔ جہاں 5 بندوں کی گنجائش وہاں 50-50 بندے تو سیدھے ہوئے۔ صاحب ایک تھوڑا سا ذرا توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور برے وقت سے بھی محفوظ رکھے۔ اگر صاحب ایک بندہ ہاسپٹل میں ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے، اور ایک بندہ جیل کے اندر ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے۔ یہ دیکھو میرے سب کے سامنے ہاتھ کر دے، خدا تھوڑی دیر سوچ لو، اگر نمازیں چھوڑنے کی دنیا میں اتنی سخت سزا ہے تو قبر حشر میں کتنی بڑی سزا ہو۔
بھائی یہ مشینری کو، اس وجود کو اپنی مرضی سے چلاؤ گے پھر کامیابی اونچی بولو۔ جس نے گاڑی بنائی اس نے گاڑی چلانے کے لیے بک لیٹ عطا کی، اس بک لیٹ کے مطابق گاڑی چلانی ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا اور بک لیٹ کے طور پر ہمیں قرآن عطا فرما دیا۔ اس قرآن کے مطابق اس مشینری کو چلانا ہے۔ اب حضرت صاحب بک لیٹ مجھے ملی، مجھے اس کی سمجھ نہیں چلتی، میں سمجھانے کے لیے کیا ہے، مجھے اس کتاب کی سمجھ ہے۔ میں کمپنی والوں سے کہتا ہوں جی میں نے گاڑی چلانی ہے، مجھے بک لیٹ کی سمجھ نہیں لگ رہی۔ آپ کوئی بندہ بھیجو، وہ اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں، وہ ہمیں بک لیٹ کو سمجھا بھی دیتا ہے اور گاڑی چلا کے بھی دکھا دیتا ہے۔ ہم نے کہا یا اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں چل رہی، کیسے اس پر عمل کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے اور اس کو سمجھا کر اور پھر اس گاڑی کو چلا کے عملی نمونہ پیش کر دیا۔ رب فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا، ہم نے کسی بھی شے کو فضول بے مقصدہ۔ اگر حضرت جی میں مختصر بات کروں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے بندہ بھی جو چیز بناتا ہے کسی مقصد کے تحت ہی بناتا ہے، وہ مقصد اچھا ہو یا برا ہو، مقصد ضرور ہے۔ یہ مدرسہ بنایا گیا تو اس کے پیچھے بھی ایک مسجد بنائی جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک، آپ گھر بناتے ہو اس کے پیچھے بھی ایک۔ اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ میرے دل پر بات اثر کر جائے۔ میرے سر کے اوپر ایک پنکھا چل رہا ہے، یہ کس نے بنایا ہے جی؟ انسان۔ کچھ بولو کس نے بنایا؟ انسان نے۔ تھوڑا سمجھو کس نے بنایا؟ انسان نے۔ کس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ یہ ہوا تھی؟ اگر یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے، ہوا نہ دے، ہم اس کو بھٹی میں ڈالیں۔ کہاں ڈالیں؟ جب انسان کوئی چیز بناتا ہے مقصد کے تحت بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ انسان کو بیکار مجھے بولو کس مقصد کے لیے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ہماری رہنمائی فرما دی، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ مجھے بولو ذرا۔ میں پھر بات ریپیٹ کرنے لگا، پنکھا بنایا ہوا کے لیے، اگر یہ ہوا نہیں دے گا اس کو بھٹی میں ڈالیں گے۔
رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے بھی بندے کو عبادت کے لیے بنایا ہے، اگر یہ مقصد میں پورا نہیں اترے گا اس کے لیے بھی میں نے بھٹی دوزخ تیار کر کے رکھی ہے۔ ابھی چند دن پہلے لاہور میں بارشیں کافی ہوئی، ہمارے علاقے کے 2-3 ٹرانسفارمر اکٹھے جل گئے۔ وابڈا والوں نے کہا کہ 2-3 دن بتی نہیں آ سکتی۔ حضرت صاحب میں سچی بات بتلا رہا ہوں، لوگ گھر چھوڑ کر اپنے رشتے داروں کے یہاں چلے گئے۔ اگر دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، دوزخ کی گرمی کیسے برداشت کریں؟ تھوڑی دیر کے لیے بتی چلی جائے، جہاں بیٹھنا مشکل ہو جائے، قبر میں کیسے محفوظ ہے؟ خدا نہ تھوڑا سا غور کرو۔ اب ایک ہمارے ساتھ جو بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہ یہ کہ ہمیں عبادت کا مفہوم صحیح نہیں بتلایا گیا۔ جب ہم نے لوگوں کو یہ بتلایا کہ انسان کو رب نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اب بندہ سمجھ جائے جناب ٹھیک ہے، تسبیح مسلح لوٹا لے کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، بس اللہ اللہ کرتے رہو، بس یہی ہمارا مقصد ہے۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، مقصد پورا ہو گیا۔ اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان کیا ہوگا؟ ادھر نماز پڑھی، باہر جا کے چوریاں مارنا، چوریاں ڈکیتیاں کرنا۔ بھائی یہ کیا کر رہے؟ کیونکہ نماز میں نے عبادت کر لی، یہ اپنی جگہ ہے اور میرا اپنا کاروبار ہے۔ اصل میں یہ قصور ہمارا ہے، ہم نے عبادت کا مفہوم صحیح نہیں بتایا۔ آؤ آج میں آپ کو عبادت کا مفہوم بتلاؤں۔ یہ میری بات کان کھول کے سن لو، نماز پڑھ لینا ہی عبادت نہیں ہے، روزہ رکھ لینا ہی عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ دے دینا ہی عبادت نہیں ہے، حج کر لینا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ مومن کا ہر لمحہ عبادت ہے اگر وہ میرے آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اب اس نمونے کے اندر عبادات بھی ہیں، اسی نمونے میں خوشیاں بھی آئی ہیں، غم بھی آئے ہیں۔ خوشی کیسے منانی ہے، غم کیسے منانا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو نکل رہے ہیں۔ ایک
بڑھیا صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول اور آنکھوں سے آنسو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا، فرمایا جس چیز کو قابو رکھ سکتا ہوں وہ قابو میں رکھا ہوا ہے، اور جو سب قابو سے باہر ہیں وہ نکلتے جا رہے ہیں۔ آنسوؤں کو ضبط کر لینا یہ بندے کے بس میں نہیں ہے۔ بندے کے بس میں کیا ہے؟ ارے ہاتھوں کو کنٹرول کرے، ہاتھوں سے کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، زبان کو کنٹرول کرے، زبان سے ناشکری کے کلمات ادا نہ کرے۔ باقی جہاں تک آنسو تک کا نکل آنا ہے، آنسو کو ضبط کرنا یہ بندے کے بس کی بات ہے۔ تو آنسو کا نکل آنا یہ بے صبری نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اونچی بولو ذرا، اگر میں ایک اشارہ کروں ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ پھر بے صبروں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے؟ بھائی دیکھو ہمارے محلے میں کوئی فوتگی ہو جائے ہم افسوس کرنے جاتے ہیں، اب اس کا بھائی گریبان پھاڑا ہوا چینا نوچ رہا ہے، آئے حافظہ میں ماریا گیا، میں لٹیا گیا، میرا کخ نہیں لیا، ہم اس کو سینے سے لگا کے کیا کہتے ہیں؟ بھائی مجھے بولو یار، اس کا مطلب ہے جو تو کر رہا ہے وہ صبر ہے۔ پھر دیکھو ذکر حسین صبر سے کون کرتا ہے اور بے صبرہ ہو کے کون کر رہا ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، میں قرآن سے حوالہ دیتا ہوں، میری بات غلط لگے خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرنا، سارے بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے واپس آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، یعنی اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو صبر والوں، خوشخبری کے لیے بے صبروں کے لیے خوشخبری۔ صبر والا کون؟ حضرت صاحب کہتے ہیں میں صبر والا ہوں، میں کہتا ہوں میں صبر والا، یہ کہتے ہیں میں صبر والا، ہم کدھر جائیں؟ رب تعالیٰ فرمایا پریشان نہ ہو، میرے نزدیک صابر کون ہے میں تمہیں خود ہی بتلا دیتا ہوں، اور میں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہاتھ نہیں استعمال کرتے بلکہ زبان کھولتے ہیں، اور زبان سے بھی ناشکری کے کلمات نہیں اللہ کی حمد و ثنا ہی بیان کرتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا، اگر آپ حضرات مناسب سمجھیں تو یہ حدیث کا مفہوم اپنے گھر والوں کو جا کے بھی بتلانا۔ حدیث قدسی ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب ایک نوجوان کی روح قبض کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسرائیل علیہ السلام تو نے ایک نوجوان کی روح قبض کی، عرض کری اللہ ایسا ہی ہوا، تم نے بوڑھے باپ کی کمر توڑ دی، ماں کی آنکھوں کا تارا چھینا، عورت کو تم نے بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، بھائی کا سہارا چھینا، بہن کا آسرا چھینا، دوستوں کا جگری یاد چھین لیا۔ اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ بالکل ایسا ہی ہوا، بالکل، اور میں پھر تم نے لوگوں کو کس حال میں پایا، کیا کر رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ بے شک ان کے لیے دنیا تاریک ہو گئی، ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، لیکن یا اللہ پھر بھی وہ تیری حمد و ثنا ہی بیان کر رہے تھے، زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، ارے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور حضرت
ہم بے صبری کر کے ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ اپنا بگاڑیں گے۔ صبر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سنو ذرا، حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ بے شک ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، لیکن وہ پھر بھی یہی کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا اسرائیل علیہ السلام ان سب کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے جس کا نام ہی بیت الحمد رکھ دے، اور ان سب کو جنت میں جگہ دی جائے گی کہ میری طرف سے تکلیف آئی وہ ناشکری نہیں بلکہ صبر کرتے نظر آ رہے۔ اور اگلی بات سنو تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ فرمایا پہلے یہ نوجوان سب کا سہارا تھا، اب ان سب کا سہارا میں خود بنوں گا۔ اس کو کہتے ہیں چپ کرے تھے موتی ملسن، صبر کرے تھے ہیرے، پاگلا معمول ہوگا پامیں نہ موتی نہ ہیرے۔ کچھ بھی نہیں۔ میں یہ حدیث گھر والوں کو سنانا کیوں؟ عورتیں مردوں سے کچھ 10 ہاتھ آگے ہوتی ہیں، وہ گھر میں فوت بھی ہو جائے تو بیم شروع ہو گیا تو جناب یہ تو پتہ نہیں یا اللہ کے ساٹھا ہی کام کر گیا، ساٹھا تک نہیں چھڑیا، ساٹھے ظلم کی کا استغفر اللہ، یہ کفریہ کلمات ہیں۔ اس اسوہ حسنہ میں غم کیسے منانا ہے وہ بھی بتلا دیا گیا، اور جب خوشی ملے تو پھر کیا کیا جائے سرکار نے یہ بھی بتلا دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشخبری ملتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے، نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشخبری ملتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں اور جھکتے چلے جاتے تھے۔ اور آج ہمیں آزادی کی نعمت آج کے دن ملی اور ہم نے گاڑیوں کے سلنسر نکال دی، شور شرابہ، چیخ و پکار۔ حضرت ایک ہوتی ہے سنی سنائی بات، ہمارے محلے کی بات، محلے کی بات۔ ہمارے پڑوس میں ایک بندہ بیچارہ ہارٹ کا پیشنٹ تھا، ہارٹ کا پیشنٹ۔ اب ایک نوجوان لڑکا گاڑی کا سلنسر نکالا ہوا فل ریٹ دے کے جب وہاں سے گزرا اس بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یار ہم کس طرح چل رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ ارے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمہیں کچھ مل جائے بٹ کا بات۔ میں کہتا ہوں یار اور باتیں ایک طرف رکھو، ہم یہ درختوں سے ہی کچھ مسئلہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت صاحب ایک درخت کی شاخ ہے، اس پر پھل لگ جائے، یہ شاخ جھک جاتی ہے کہ اکڑتی ہے؟ مجھے بولو۔ ایک مرتبہ سب ناروت سائڈ میں نا میں بیان کرنے جا رہا تھا، یقیناً ایک منظر میں نے دیکھا، آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے اور مجھے بڑی حلاوت ملتی ہے، بڑی ایمان کی تازگی ملتی ہے۔ ایک پودا ہوتا ہے سورج مکھی کا، اور یہ کاشت کیا جاتا ہے، اس میں سے تیل بھی نکل رہا ہے ایسے ہی۔ یہ سورج مکھی کا جو پھول ہوتا ہے نا، اس کی خاصیت ہے جس طرف سورج کا رخ ہوگا یہ اپنا رخ ادھر کر دیتا ہے، لیکن جب اس پھول میں تیل آ جاتا ہے، تیل بھر جاتا ہے، یا یوں سمجھو اللہ تعالیٰ اس کے دامن کو نعمت سے بھر دیتا ہے،
یقین جانا اس کی شکل اس طرح بنی ہوئی تھی، ایسے کھڑی ہے اور یہ ایسے جھکا ہوا. اگر کبھی آپ کو بھی موقع ملے تو دیکھنا، بالکل ایسے جھکا ہوا. اب یہ موو نہیں کر رہا، جھکا ہوا ہے. یاد یہ ہمیں زبان حال سے یہ بتلا رہا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، میں رب کی بارگاہ میں جھک گیا ہوں. اے انسان تجھے نعمت مل جائے تو کر رہا ہے. آج کے دن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس ملک میں ہم آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، چاہے ہمارے ملک کے جتنے مرضی حالات خراب ہیں، لیکن خدا کی قسم میں سچی بات بتلا رہا ہوں، جب ہم باہر کے ملک میں جاتے ہیں نا تو وہاں پر ہمارے اوپر کیا کیفیت ہوتی ہے. جب اپنے ملک میں داخل ہوتے ہیں تو دل کو کتنی راحت محسوس ہوتی ہے. یہ آزادی بہت بڑی اور انسان کو نعمت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. حضرت صاحب ایک سونا بڑی قیمتی دھات ہے، بڑی قیمتی دھات ہے، لیکن محبوب کے گلے کا زیور نہیں بنتا. اگر اس نے زیور بننا ہے تو سنیار کی چوٹیں سہنا پڑتی ہے، بھٹی کے اندر اس سے گزارا جاتا ہے، یہ پھر جا کے کہیں گلے کا ہار بنتا ہے. اے انسان تو جنت میں ایسے ہی چلا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ اللہ ان نصر اللہ قریب. فرمایا تم سمجھتے جنت تمہیں ایسی مل جائے گی؟ فرمایا جنت کو حصول کرنے والے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی ایسی ایسی کڑی آزمائشوں سے گزارے جاتے کہ وہ پکار اٹھتے یا اللہ کب تو ہماری مدد کرے گا. رب نے فرمایا میری مدد قریب ہے. کبھی موقع ملے یار، یہ پاکستان آزادی جو حاصل کی گئی اس کی خاطر کتنی کتنی قربانیاں دی گئی. کتنے بندے شہید ہوئے. میری والدہ ماجدہ خود امرتسر کی رہنے والی تھی، وہاں سے ہجرت کر کے لاہور آئے. وہ ہمیں واقعات سنایا کرتے تھے. اللہ اللہ، کس طرح سکھ جو تھے عزتیں لوٹتے تھے، کس طرح بندوں کو قتل کیا جاتا تھا. یا ٹرین لاہور اسٹیشن پر آ رہی ہے اور لوگ اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے ٹرین کے آگے جاتے ہیں، اور جب ٹرین وہاں پر آ کے رکتی ہے تو اندر ساری لاشیں رکھی ہوئی ہیں. آزادی کی نعمت ایسے تھوڑی مل گئی. دیکھو بھائی میری بات سنو، ایک گاڑی باہر کھڑی ہے، ایک بندہ پتھر مار کے اس کی سکرین توڑ دیتا ہے، 10,000 روپے کی تو ہوگی، ہمیں اس کا دکھ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا اس میں پیسہ نہیں لگا. اگر وہی بندہ ہماری گھڑی کا شیشہ توڑ دے جس کی قیمت شاید 5-10 روپے ہو، اس کا ہمیں 10,000 کی سکرین ٹوٹی دکھ نہ ہوا، 10 روپے کا شیشہ ٹوٹا گھڑی کا دکھ ہو گیا. وجہ کیا ہے بھائی؟ اس میں ہمارا وقت نہیں لگا، اس میں ہماری محنت نہیں لگی، اس کے اوپر ہماری محنت لگی.
خدا کی قسم آج جو ہمارے ملک کا حال بنا ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں آزادی کی نعمت مفت میں مل گئی ہے، ورنہ اس آزادی کی کس نے قیمت پوچھنی ہے، قدر پوچھنی ہے؟ ارے ان سے پوچھو جو اپنی جائیدادیں چھوڑ کر وہاں آ گئے، خالی ہاتھ یہاں پر آئے، اور کئی ایسے ان کی بچیوں کو اغوا کر لیا گیا، کئی ایسے جن کے جوان بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ ارے اتنی قربانیاں دے کر پھر یہ ملک ہمیں ملا، آج اس ملک میں ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، ملت کے نوجوان، اور کچھ نہیں کر سکتے، خدا را جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزادی کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں، اور خدا را ان کے لیے سارے ثواب تو کرو۔ ان کے لیے قرآن پاک پڑھ کے سارے ثواب تو کرو۔ اس آزادی کی نعمت ملی ہے، دور کا نفع شکرانے کے تو ادا ہو گیا۔ آج ہم اس آزادی کی قدر نہیں کر رہے۔ آج کا نوجوان یہ سمجھ رہا ہے آزادی کی خوشی منانا ہے، بس بھنگڑے ڈالو، رقص کرو، عیاشی کرو، راتوں میں جناب شور شرابہ کرو۔ وہ سمجھتا کیا جی ہمیں خوشی ملی۔ اگر تو یہ طریقہ سرکار سے ثابت ہے تو کرو، ضرور کرو، اور اگر نہیں ثابت تو پھر بھائی خدا را ان چیزوں کو چھوڑو، خود بھی بچو، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ ان سے کہو بھائی ہمیں یہ جو پاکستان ملا ہے بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ اتنی قربانیاں، یہ دریا چل رہا ہے، خون کا چل رہا ہے، ایسی ایسی قربانیاں دے گی یہ پاکستان میں، اور آج ہم اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہر بندہ اس کو لوٹ نہیں لگا، ہر بندہ لوٹ نہیں لگا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ بچا ہوا ہے، ورنہ لوٹنے والوں نے کمی نہیں کی۔ ایک اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بندہ لوٹے، اپنے ملک میں سرمایہ رکھے، اسے فائدہ ہو، لوٹ کے باہر کے ملک میں پیسہ، اور ان پیسوں سے فائدہ کافر اٹھا رہے ہیں، اور اسی پیسے سے وہ اسلحہ بناتے ہیں، اور وہ پھر ہمارے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ یہ حال بنا اور اس کی سب سے بڑی وجہ کون ہے؟ وہ ہم ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر کٹا دیا تھا، بچے ذبح کروا دیے، لیکن فاسق و فاجر کو ووٹ نہیں دیا۔ بے شک بے شک بے شک، یہ بیعت ووٹ ہی ہے، اس کو بیعت کہتے تھے، اور آج کے دن میں، آج کے دور میں کیا اس کو کہتے ہیں؟ آپ نے شاہ فرمایا تھا میرا یہ ہاتھ جو ابو بکر صدیق کے پاکیزہ ہاتھوں میں گیا ہے، عمر فاروق رضی اللہ کے پاکیزہ ہاتھوں میں گیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاکیزہ ہاتھوں میں گیا، حضرت مولانا شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاکیزہ ہاتھوں میں گیا، حضرت امام حسن رضی کے پاکیزہ ہاتھوں میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں گیا۔ اب میں اپنا یہ ہاتھ یزید کے پلید ہاتھوں میں کیسے دیتی ہوں؟ آپ نے اپنا سارا کچھ لٹا دیا ہے،
لیکن یزید کو ووٹ اونچی بہت ہو جاتا ہے. اگر میں غلط ہوں تو بھائی میری جھولی میں ڈال دو. یزید کو ووٹ آج ہم ووٹ کن کو دیتے ہیں؟ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے کوئی سیاسی فیصلہ کر رہے ہیں. میں صرف سمجھا رہا ہوں. تو بھائی آج ہم ووٹ ان کو دے رہے ہیں جن کو قل هو اللہ کی بھی یاد نہیں ہے. آج ہم ووٹ ان کو دے رہے ہیں جن کو خاتم نبیین کا لفظ ہی نہیں آ رہا. ارے وہ کس طرح اس پر پہنا دیں گے؟ جب ہم ووٹ ان کو دیں گے. مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے. ہمارے علاقے میں نا اس وقت کونسلر کے الیکشن ہوتے تھے. کونسلر تو ایک ہمارے علامہ صاحب تھے, علامہ احمد حسن نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, فوت ہو گئے ہوئے ہیں. اچھا وہ بھی نا کونسلر کے الیکشن میں کھڑے ہو گئے. اچھا انہوں نے وہ جو رف کاغذ نہیں ہوتا, رف کاغذ وہ خاکی سے رنگ کا, اس کے اوپر اپنے وہ اشتہار بنوا کے نہ لگوا دیے. کوئی آیا کہنے لگا ہم مولوی صاحب اشتہار دے کام یہ چنگے لگوانے سی. میں چنگے لگوا دوں پھر آپ کی جیبوں میں سے میں نے نکال دیں. صاحب یہ آج کل الیکشن یہ کاروبار بنا ہوا ہے, کاروبار بنا ہوا ہے. کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں, اربوں کماتے ہیں, اور ہم پھر بدھو کے بدھو بنے, ہم پھر جا کے انہیں کو ووٹ دیتے. اب بھائی مجھے ایک بات بتلاؤ, میں غلط ہوں تو میری جھولی میں ڈالو. یہ پاکستان کی خاطر اتنی قربانیاں دی گئی. پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ یہ دعویٰ تھا. پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ یہ ملک ہے اس لیے بنایا گیا ہے اس ملک میں نظام مصطفیٰ آئے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. اب 76 سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے. جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد پورا ہوا ہے. اچھا یہ مقصد کیوں نہیں پورا ہوا؟ میں اس کی وجہ بتاؤں. ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو, لیکن غلط ہوگی تو میری اصلاح کر دیتے ہیں. ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں, وہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں, ان کو پتا ہے اگر اسلامی قانون آ گیا سب سے پہلے بندہ ہمارے گلے میں پڑا ہے. کیونکہ ڈکیت, چور, زانی, شرابی ایک سیٹ کی خاطر کتنے بندوں کو قتل کر کے وہاں پہنچے. ان پتا اگر اسلامی قانون آ گیا تو سب سے پہلے ہماری گھر. یقین جانو میں ایک دکھ والی بات کہہ رہا ہوں. ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جنہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے قرآن اٹھا کے کہا یہ پرانی کتاب ہے, یہ ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکتا. ہم ان کو ووٹ دے رہے ہیں جن سے ہم کہتے ہیں بھائی بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ. وہ کہتے ہیں اسی مولوی نہیں بنانا. سے توقع رکھتے ہیں اسلامی قانون. اگر اس مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس موقع آنے والا ہے. جی کامیاب کتنے ہونا ہے نا نے بھائی, آپ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ سے یہ پوچھا تم نے ووٹ کس کو دیا, تم نے کس کی حمایت کی, تم نے فاسق و فاجر کی حمایت
بھائی میں آپ کو میاں محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا مشکانہ پانی. بولو تو صحیح. مالی دا کم پانی دینا، مالک دا کم پھل پھلانا. اور جو ہماری ڈیوٹی ہے ہمیں تو ادا کرنی چاہیے، ہمیں تو پانی بھر بھر کے دینا چاہیے. باقی پھل لگانا نہ لگانا یہ کس کا کام ہے؟ ہمیں اپنی طرف سے سستی نہیں کرنی چاہیے. اب آخر میں کیونکہ 6:30 بجے کا ٹائم تھا تو میں آخر میں میری ساری تقریر ایک طرف رکھ دو. اور وہ کہتے ہیں نا یا کسی کی مان لو تو یا منوا لو. میں اپنی نہیں منواتا، میں آپ کی مانوں گا. جو آپ فیصلہ کریں گے مجھے تسلیم ہوگا. مجھے پتہ ہے آپ غلط فیصلہ نہیں کرو گے. لو حضرت جی آپ نے فیصلہ کرنا ہے. مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سارے اونچی آواز سے بولو. ادھر والے بھی بولو. اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے اسی نبی سے ہی پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی اور چابی میں فرق نہیں ہے. نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی کنجی. بولو ذرا. اچھا جی تسی دسو بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ چلو جی تسی دسو جنت کی چابی کا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے. ارے کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی مجھے صوفی جی کدھر جا رہے تھے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو. آج ویسے خوشی کا موقع ہے، اگر آپ اجازت دو تھوڑی سی کڑوی سی بات کر لوں. اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست. چلو حضرت جی تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دوں. تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور. جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی. چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا. آؤ آج 14 اگست کی اس محفل میں آنے والوں میں آپ کو یہ بھی بتلاتا جاؤں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا دانتے میں؟ 2 سے حضرت جی 3 ناتے کھل جائے گا؟ 4 نات کب کھلے؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی. یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو بھائی نسخہ میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. لوڑ ہے نسخے کی؟ 2-4 دی آواز، سب دی آواز نہیں آئی. تو جی نسخہ ایسا ہے جس کو کہتا ہے گارنٹی والا. استعمال کرو، نمازی نہ بنو میں تاڑا مجرم.
کر لو گے استعمال؟ تو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلا، اگر جی گرمی میں سچی کہہ دیا جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکتا، کیا اس قابل ہے بھی کہ رب کا رزق کھوائے گا؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار سچی بات کرنا، ہم سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے گا، سارے نمازی بن جائیں۔ ارے جنہوں نے آزادی کی خاطر شہادت کے جام نوش کیے، ان کی روحیں کتنا خوش ہو رہی ہیں۔ یہ ہے محفل گانے۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز میں سنو تو نا، صبح دوپہر شام میں کہ نسخہ مکمل سنا دیں۔ صبح کی خوراک کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کہ ناشتے کے بعد؟ تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ کیا میں نے کہا جی؟ ایک بندہ کہتا ہے صبح اٹھن لگے دیر ہو جائے تھے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو۔ اور صبح اٹھ کے منہ دھوتے ہو کہ نہیں دھوتے یار؟ بولو تو صحیح ہے کہ شیران نے منہ دھوتے ہوتے ہیں، اور صبح اٹھ کے منہ دھوتے ہو کہ نہیں دھوتے؟ تو وضو کر لو، دو سنو تو فرض پڑھ لو، فجر بھی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان، فجر بھی رہ کے شیطان کرنا اچھا کر دو پڑھا نہ کال آوے تو نہ نماز پڑھ پاؤ، لہٰذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، اتنی دیر تک ناشتہ۔ ایسے مجھے محسوس ہوگا جیسے شیطان کام میں پھوٹ مار گیا، وہ بھی نہ کہ میں نماز پڑھ نہیں رہا۔ شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا، دشمن کیوں مان دیتے؟ چلو جڑا شیطان کو دشمن سمجھنا ہو تو اونچی آواز، باقی اللہ سال گلا کوئی نہیں۔ اونی دیر تک ناشتہ، اتنی دیر تک نمازیں، اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر رہا۔ جنہیں سفید داڑیاں جو بیٹھے نے میری گل کی تصدیق کریں گے، ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے نا فجر کی نماز پڑھنے جاتے، جس مکان کے آگے سے گزرتے اندر سے تلاوت کلام پاک کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اور برکت کتنی سی، ایک بندہ کمانے والا پورا ٹبر کھانے والا، دولت ختم نہیں ہوتی تھی، بلکہ اگر سچی گل کرا آج ان بزرگوں کے چھتے ہوئے مکانوں میں ہم بیٹھے، ہماری تو اوقات میں ایک مرلہ جگہ خریدی، آج سارا ٹبر کما رہے ہیں، پیسے کا پتہ ہی نہیں جا رہا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک گناہ ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اپنے گھروں میں نظر دراؤ، کتنے کتنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھولا ہے؟ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑی اور ٹی وی وی سی آر پر مکھی نے تیرے گھر میں برکت کیسی ہوتی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ رات کی دوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کریں۔ چلو آخر میں ایک ایسی پیاری بات سنا دوں آپ کو، ساری زندگی مزہ ہی آتا ہے۔ ایک بندہ کہنے آبا جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی تھی، قسمت ہی الٹ گئی۔ میں نے کہا یار زندگی میں پتہ چلے تو آبا جی میں جس کام چ ہار پانا وا نقصان ہی ہوتا ہے، جس کاروبار چ نقصان ہی ہوتا ہے، جدا بھلا کرنا برا ہی ہو جاتا ہے، میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی بدلا دوں، لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے اسٹیمپ،
اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو. مہر کے الفاظ الٹے لکھے ہیں لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی, اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے, تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. خدا را خود بھی نمازی بنو, اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ. آپ کہیں گے گھر والے ساڑی مانتے نہیں, میں کی کرا؟ تو بھائی میں نے اس کے لیے یہ کتاب لکھ دی ہے, نمازی بننے کا نسخہ. ایسی کتاب ہے جو بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے. اس میں 5 نسخہ جات ہیں. نماز پڑھنے کے فائدے, نماز پڑھنے کی سزائیں, جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے, جماعت ترک کرنے کی وعیدیں. اور ایک گل کہتے ہیں, میں نے شرم آتی ہے حضرت دیکھے ٹوپیاں داڑیاں پوتے پڑ پوتے والے غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا, وضو کا طریقہ نہیں آتا. میں سر پکڑ کے بیٹھے کہ پاک کیسے ہوتی ہے. میں نے پھر اس کتاب میں غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ, تیمم کا طریقہ, بلکہ میت کو کیسے غسل دیا, اس کو کفن کیسے بنایا جائے, زندگی میں جو نمازیں قضا ہو گئی اس کو کیسے ادا کیا جائے, ایسا آسان طریقہ آپ کا وقت بھی نہ لگے, نمازیں بھی ادا ہوتی رہیں. ایک یہ کتاب ہے وسوسوں سے نجات, یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے. آج بڑے بڑے پکے نمازی نمازاں چھڑ کے بیٹھے, بھائی آپ نماز نہیں پڑھ رہے, تو جی نماز پڑھنے میں گندے خیال بڑے آتے ہیں. میں نے اس پہ کتاب لکھنی, پڑھو, خود بھی صحیح ہو تو دوسروں کو بھی صحیح کرو. اور ایک کتاب یہ میری نئی آئی ہے, دوست اور دشمن کی پہچان. یہ میں نے کتاب کیوں لکھی ہے حضرت صاحب, آج ہم دوست پتہ کس کو بھی سمجھتے ہیں, جڑا پکے سگریٹ پہ آوے, شراب پہ آوے, تاش کھڑاوے, جوا کھڑائے. اسی کہتے ہیں ساڑا جگری یار آ گیا, دوروں دیکھ کے نال لانے. تو دشمن پتہ کہ جڑا نماز کی دعوت ہو, اے مولوی صاحب آ گئے رستہ ہی بدل ہو. میں نے اس کتاب میں بتلایا ہے دوست کون ہے, دشمن کون ہے, دونوں کے لے کے چلا ہوں. پھر آخر میں بتلایا ہے اب بھائی دوست وہی ہے جو قیامت کے روز کام آنے والا ہے. اور قیامت کے روز کون کام آئے گا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ قیامت کے روز ماں باپ چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں گے, لیکن اللہ کے لیے جو یاریاں ہیں وہ وہاں برقرار رہے گی. اور دوسرا, آج کی نسل, نوجوان نسل نشے کی طرف بہت جا رہی ہے. میں نے اس کے اوپر بتلایا ہے نشے کا انجام کیا ہے. یار یہ کتاب اپنے بچوں کو پڑھانے والی ہے. ایک کتاب ہے اللہ قریب ہے تو پھر ہم دادا صاحب کیوں جانے ہیں, بابا صاحب نے کیوں جانے ہیں. اس کا جواب میں نے اس انداز سے دیا ہے, کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں. اور ایک یہ کتاب, یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے, پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج بڑے بڑے عزت والے گھر, ان کی بچیاں بچے ساری رات نیٹ تے لگے ہیں, موبائل تے لگے, پھر گھروں فرار حاصل کرتے ہیں, لو میرج کرتے ہیں, اپنی اپنی خاندان کی عزت خاک میں ملاتے ہیں. میں نے اس کتاب میں بتلایا لو میرج کیا ہے, اس کا انجام کیا نکلتا ہے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کیا دیا ہے. کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راست پر آ چکے ہیں. یہ کتابوں کا سیٹ ہے, چند ایک سیٹ گاڑی کے اندر وہ رکھ کے لایا بیٹا. تو جن حضرات کو تو ویسے جو قیمت زیادہ, آپ کو صرف 500 روپے میں یہ سیٹ پورا مل جائے گا. جو مہنگائی کا دور ہے آپ خود ہی سمجھتے ہیں. تو یہ آپ کو باہر لڑکا کھڑا ہوگا, کوشش کرنا یہ جاتے ہوئے یہ کتابیں لے کے جائیں. اگر کوئی مکمل سیٹ نہیں لے سکتا, نمازی والی سے آتا ہے تو اس کو علیحدہ بھی کتاب مل جائے گی. بہرحال اتنی میں آپ کو تسلی دے دوں, جیسے سادہ زبان میں نے بیان کیا, کتابیں بھی سادہ زبان میں لکھی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ میری کتاب آسانی سے سمجھ لے گا. اور ایک بات اور کہہ دوں, اپنے گھر میں ذرا نظر تو دوڑاؤ, ہمارے گھر میں اخبار, ناول, ڈائجسٹ, گندی کتابیں کتنی اور اسلامی کتابیں کتنی. ایز یو سو سوشل, جیسا بیجو کے ویسے کا. گندی کتابیں رکھ کے کہو بچے اچھے نکلیں, کیسے نکلیں. اس لیے خدا را گھروں میں اسلامی کتابیں رکھو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.